أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی تو انہوں نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ یہاں اللہ پاک نے جب تورات دی تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے نبی آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ اس درخت کے پاس آئیں، اس وادی مبارک میں آئیں، اپنے جوتوں کو اتاریں، یہاں آپ کو کتاب ملے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جگہ مکے سے مغرب کی طرف تھی۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دے رہے تھے مغربی طرف تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ طے کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو کیا عقیدہ نکلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، وہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن کہتے ہیں آپ وہاں تھے ہی نہیں، تورات دے رہے تھے تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو حاضر ناظر ہوتے تو موجود ہوتے، لیکن چونکہ حاضر ناظر نہیں تھے تو اس لیے فرمایا کہ آپ وہاں موجود۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے، یہ شرکی عقیدہ، یہ شرک ہے۔ حاضر ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بھی حاضر تو دونوں برابر ہو، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اللہ فرماتے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ نہ آپ شاہدین میں سے ہیں، وہاں موجود تھے، نہ دیکھ رہے تھے اور نہ آپ وہاں موجود تھے۔ تو عقیدہ وہ رکھیں جو اللہ بتاتا ہے اور قرآن بتاتا ہے۔ خود ساختہ عقیدے کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوں گے اور پھر ہم خسارے میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے خود ساختہ عقیدے قرآن کے علاوہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، یہ ان کے عشق کی وہ نشانی دکھاتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت ہے جی 44 نمبر آیت سورۃ القصص، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ۔ ہم نے بہت سی قوموں کو اٹھایا، پیدا کیا اور ان پہ بڑا عرصہ گزر گیا۔ لوگوں کو پیدا کیا، ان کی عمریں لمبی ہو گئی، ان پہ بڑا عرصہ گزرا۔
وما كنت ساويا في اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو فرمایا وما كنت ساويا في اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا، آپ وہاں بھی نہیں تھے جب شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ آپ وہاں پر بھی نہیں تھے کہ آپ میری آیتیں وہاں پڑھتے۔ وما كنت ساويا في اہل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا ولکننا كنا مرسلین، اور نبی تو ہم بناتے ہیں، رسول کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ ولکننا كنا مرسلین۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور کوہ طور پر بھی آپ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ کو آواز دی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں جو آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے نبی آپ وہاں پر بھی نہیں تھے۔ پہلے فرمایا کہ مغرب کی طرف آپ نہیں تھے، اب فرمایا کہ کوہ طور پر آپ نہیں تھے، دونوں آیتیں تقریباً ملتی جلتی۔ وما کنت بجانب الطور، کوہ طور کا ذکر ہے کہ آپ کوہ طور پر نہیں تھے۔ وما کنت بجانب اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی موسیٰ کو، ولکن رحمتا من ربک، لیکن یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے کہ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، کہ آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، ان لوگوں کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا، آپ سے پہلے، حضور سے پہلے 1500 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اہل مکہ کے پاس کوئی نبی نہیں آیا 1500 سال۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہیں آیا، تو آپ آئے اور آپ نے ان کو ڈرایا، من قبل لعلہ، تاکہ یہ لوگ کیا کرے جی، یہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی اس بات کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں نا جی، اب ہم نے نماز پڑھی، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آگے جا رہی ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آگے ہمارے لیے جا کے سٹور ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس اگر کوئی ڈرانے والا نہ آتا اور ان کی مصیبت، انہوں نے جو عمل بھیجے، زیادہ عمل تو برے بھیج رہے ہیں نا، ان اعمال کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آتی تو پھر یہ لوگ کہتے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مصیبتیں ہم نے آگے بھیج دی۔ ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرے کام کو کسی نے بند کر دیا، میرے رزق میں روزی میں کمی ہو گئی۔ اصل میں یہ وہ اعمال ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، اس کا ہم نہیں سوچتے، ہم دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا۔ بھئی میں نے جو عمل کیے، جو برائیاں کی، یہ اس کی مصیبت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو برے اعمال ہم نے کیے ہیں یا اس دور کے لوگوں نے کیے تھے، اس عمل کی بدعملی کی وجہ سے کوئی مصیبت ان پہ آ جائے، تو پھر یہ لوگ کہتے، کیا کہتے؟ فَيَقُولُوا،
ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، کہ کیوں اللہ نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم اس کی بات کو مانتے، ہم اس کی بات کو، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیتوں کا اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوتے ایمان والوں میں سے۔ یعنی یہ اللہ نے ان لوگوں کے دل کی بات بتائی کہ جب مصیبت ان کی بدعملی کی وجہ سے آتی اور بعد میں یہ کہتے جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تو اللہ نے آپ کو بھیج دیا، اب ان کی وہ بات، وہ جو ان کا سوال تھا وہ ختم ہو گیا، آپ اب آ گئے، اب یہ مانے۔ لیکن اگر آپ نہ آتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، اگر اللہ رسول بھیجتا تو ہم اس کی بات مانتے، آیتوں کا اتباع کرتے، ایمان والے ہوتے، تو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں نہ آتی۔ لیکن ان کے ہاتھوں نے بدعملی آگے بھیجی ہے، رسول بھی آ گیا ہے پھر بھی نہیں مانا، تو اب ان کی یہ جو سوال یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، جو کر سکنا تھا سوال یہ، اب وہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے، ہم نے عقیدے بنائے ہیں اپنے، کبھی کس سے سنا کبھی کس سے سنا، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا، عقیدہ وہ قبول ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی ہے، اور حاضر ناظر ہونے کی نفی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، سارے رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ رسول بھیجنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے متعلق مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ، یہ جو مرزائی ہے نا قادیانی، یہ بڑے جب سے پاکستان بنا ان کی سازشیں اس وقت سے چل رہی ہیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے اس حکومت کے ساتھ یہ ملے ہوتے ہیں، اس حکومت کے ساتھ یہ مل جاتے، کیونکہ ان کے یورپ کا اور امریکہ کا اور یہ ان کے ساتھ ہے جتنے بھی کافر۔ تو اس دور میں قادیانیوں اور مسلمانوں کو کوئی مقدمہ تھا، تو جج جو تھا وہ برطانیہ حکومت کا وہ نمائندہ تھا، اس نے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اونچی چیز ہے، شان والی چیز ہے نبوت۔ نے کہا جب اتنی اچھی چیز ہے تو اس کو عام ہونا چاہیے، حضور نبی ہے تو مرزائی بھی نبی ہونا چاہیے، اس کو عام ہونا چاہیے۔ تو مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے ایک نوٹ نکالا، اور نوٹ تھا 100 روپے کا، اس وقت 100 روپے جو تھے آج کل جس طرح 5000 ہے نا، اس طرح اس ٹائم یہ بڑا نوٹ تھا۔ تو آپ نے جج سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو جج نے کہا کہ یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، جس کے پاس ہو اس کے مزے، اونچی چیز ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جب اتنی اچھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، تو اس کو عام ہونا چاہیے۔ اب میں ایک مہر بناتا ہوں اور میں لگاتا جاؤں گا اور نوٹ بناتے جاؤں گا اور جناب استعمال کروں گا۔ تو جج نے کہا اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو مجرم ہوں گے، یہ تو قانون کس کا ہے کہ حکومت بنائے گی، ہر بندہ تو نہیں بنا سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں مجرم بنوں گا، کیونکہ میں جعلی نوٹ ہوگا نا، جعلی نوٹ بناؤں گا تو میں مجرم بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ نبوت، نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اب جو کوئی اور نبی بنائے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ کس کا وہ کیا ہوگا؟ یہ جو تمہارا نبی ہے یہ پھر تم نے بنایا ہے، اللہ نے تو نہیں بنایا، اس لیے تم لوگ مجرم ہو۔ اگر نوٹ بنانا جرم ہے تو نبی بنانا بھی جرم ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے نبی اللہ بیچتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات
قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔